صفحہ نمبر 39۔ یعنی جو لوگ بعد نزول آیات کے بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں ان عورتوں پر جو پاک دامن ہیں اور ایسی جو لوگ بعد نزول آیات کے بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں ان عورتوں کو جو پاک دامن ہیں اور ایسی باتوں کے کرنے کو اور اس کے ارادے سے بھی محض بے خبر ہیں اور ایمان والیاں ہیں، اور جن کی برات نص قرآن سے ثابت ہو چکی ہے، اور جمع لانا اس لیے ہے کہ سب ازواج مطہرات کو شامل ہو جائے کہ الطیبات سے سب کی طہارت ثابت ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جو ایسی مطہرات کو متخم کریں کافر اور منافق ہی ہو سکتے ہیں۔ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ سے دارین میں بوجہ کفر کے دور ہوں گے، اور ان کو آخرت میں بڑا عذاب ہوگا جس روز ان کے خلاف ان کی زبانیں گواہی دیں گی اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے ان کاموں کی کہ جو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ مثلا زبان کہے گی کہ اس نے میرے ذریعے سے فلاں فلاں کفر کی بات بکی، اور ہاتھ پاؤں کہیں گے کہ اس نے ترویج کفریات کے لیے یوں تگابو کی، اس روز کہ اس نے ترویج کفریات کے لیے یوں تگادو کی، اس روز اللہ تعالیٰ ان کا واجبی بدلہ پورا دے گا۔ اس روز ٹھیک ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ ہی ٹھیک فیصلہ کرنے والا ہے اور بات کی حقیقت کو کھول دینے والا ہے۔ یعنی اب تو بوجہ کفر کے اس بات کا اعتقاد ان کو کما حق ہو نہیں، مگر قیامت کے روز معلوم ہو جائے گا، اور یہ معلوم کر کے بالکل نجات سے مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے مناسب فیصلہ عذاب ابدی ہے۔ یہ آیتیں غیر تائبین کے بارے میں ہیں جو نزول آیات برات کے بعد بھی اعتقاد و تہمت سے باز نہیں آئے۔ تائبین کو فضل اللہ و رحمتہ میں مرحوم دارین فرمایا، اور غیر تائبین کو لوئینو میں ملعون دارین فرمایا۔ تائبین کو لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم میں عذاب سے محفوظ بتلایا تھا، اور غیر تائبین کو لہم عذاب عظیم میں ونیز اس سے قبل والذی تولی کبرہ میں مبتلا عذاب بتلایا۔ تائبین کے لیے ان اللہ غفور الرحیم میں بشارت عفو غفران یعنی ستر معصیت کی فرمائی تھی، اور غیر تائبین کے لیے تشہد و یوفیہم میں وعید عدم عفو اور فضیت کی فرمائی۔ تائبین کو ما زقا منکم میں ظاہر بتلایا تھا، غیر تائبین کو اگلی آیت میں خبیث فرمایا، جس میں مضمون برات پر استدلال کر کے قصہ کو ختم فرمایا ہے۔ یعنی یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہوتی ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہوتے ہیں، اور ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لائق ہوتی ہیں، اور ستھرے مرد ستھری عورتوں کے لائق ہوتے ہیں۔ ایک مقدمہ تو یہ ہوا، اور دوسرا مقدمہ ضروریات سے ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز آپ کے لائق اور مناسب ہی دی گئی ہے، اور وہ ستھری ہی چیزیں ہیں، تو ضرور اس مقدمہ ضروریہ کے اعتبار سے آپ کی بیوی بھی ستھری ہیں، اور ان کے ستھرے ہونے سے اس تہمت خاص سے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منزہ ہونا بھی لازم آیا۔ اسی لیے آگے فرماتے ہیں کہ یہ بات اس سے پاک ہیں جو یہ منافق بکتے پھرتے ہیں، ان حضرات کے لیے آخرت میں مغفرت اور عزت کی روزی یعنی جنت ہے۔ صفحہ نمبر 40۔ معرف و مسائل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خصوصی فضائل و کمالات اور قصہ عفق کا کچھ بقیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آپ کے خلاف اپنی ساری ہی تدبیریں صرف کر ڈالیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کی جو صورتیں کسی کے ذہن میں آ سکتی تھیں وہ سبھی جمع کی گئیں۔ کفار کی طرف سے جو ایذائیں آپ کو پہنچی ہیں ان میں شاید یہ آخری سخت اور روحانی ایذا تھی کہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ عالمہ و فاضلہ اور مقدس ترین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، اور ان کے ساتھ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مقدس صحابی پر عبداللہ بن ابی منافق نے تہمت کھڑی۔ منافقین نے اس کو رنگ دیے اور پھیلایا۔ ان میں سب سے زیادہ رنج دہ یہ بات ہوئی کہ چند سیدھے سادے مسلمان بھی ان کی سازش سے متاثر ہو کر تہمت کے تذکرے کرنے لگے۔ اس بے اصل و بے دلیل ہوئی تہمت کی چند روز میں خود ہی حقیقت کھل جاتی، مگر ام المومنین کو
اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس تہمت سے روحانی ایذا پہنچی تھی، حق تعالیٰ نے اس کے ازالہ اور صدیقہ کی برکت کے لیے وحی الہی کے کسی اشارے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کے تقریباً 2 رکوع ان کی بارات میں نازل فرمائے۔ اور جن لوگوں نے یہ تہمت گھڑی یا جن لوگوں نے اس کے تذکرے میں حصہ لیا، ان سب پر عذاب دنیا اور آخرت کی ایسے وعیدیں بیان فرمائیں کہ شاید اور کسی موقع پر ایسی وعیدیں نہیں آئیں۔ در حقیقت اس واقعہ افک نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت و تقدس کے ساتھ ان کی اعلیٰ عقل و فہم کے کمالات کو بھی روشن کر دیا۔ اسی لیے واقعہ میں جو آیات اوپر مذکور ہوئیں، ان میں سے پہلی آیت میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس حادثہ کو اپنے لیے شر نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ اس سے بڑی خیر کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے 10 آیات میں ان کی پاکی اور نزاہت کی شہادت دی، جو قیامت تک تلاوت کی جائے گی۔ خود صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے اپنی جگہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری صفائی اور برات ظاہر فرما دیں گے، مگر میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میرے معاملہ میں قرآن کی آیات نازل ہو جائیں گی جو ہمیشہ پڑھی جائیں گی۔ اس جگہ واقعہ کی کچھ مزید تفصیل جان لینا بھی آیات کے سمجھنے میں مددگار ہوگا، اس لیے اس کو مختصراً لکھا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 41۔ اس سفر سے واپس آنے کے بعد حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھریلو کاموں میں مشغول ہو گئی۔ ان کو کچھ خبر نہیں تھی کہ منافقین نے ان کے بارے میں کیا خبریں اڑائی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں خود حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سفر سے واپسی کے بعد کچھ میری طبیعت خراب ہو گئی، اور سب سے بڑی وجہ طبیعت خراب ہونے کی یہ ہو گئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لطف و کرم اپنے ساتھ نہ دیکھتی تھی جو ہمیشہ سے معمول تھا، بلکہ اس عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ رہا کہ گھر میں تشریف لاتے اور سلام کرتے، پھر پوچھ لیتے کیا حال ہے، اور واپس تشریف لے جاتے تھے۔ چونکہ اس کی کچھ خبر نہ تھی کہ میرے بارے میں کیا خبر مشہور کی جا رہی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کا راز مجھ پر نہ کھلتا تھا۔ اسی غم میں گھلنے لگی۔ ایک روز اپنی کمزوری کی وجہ سے مستح صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام مستح کو ساتھ لے کر میں نے قضاء حاجت کے لیے باہر جانا کا ارادہ کیا، کیونکہ اس وقت گھروں میں بیت الخلاء بنانے کا رواج نہ تھا۔ جب میں قضاء حاجت سے فارغ ہو کر گھر کی طرف آنے لگی تو ام مستح کا پاؤں ان کی بڑی چادر میں الجھا اور یہ گر پڑی۔ اس وقت ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلا، تائسو مستح۔ یہ ایسا کلمہ ہے جو عرب میں بد دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں ماں کی زبان سے اپنے بیٹے مستح کی بد دعا کا کلمہ سن کر صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تعجب ہوا۔ ان سے فرمایا کہ یہ بہت بری بات ہے، تم ایک نیک آدمی کو برا کہتی ہو جو غزوہ بدر کا شریک تھا، یعنی ان کا بیٹا مستح۔ اس پر ام مستح نے تعجب کیا کہ بیٹی، کیا تم کو خبر نہیں کہ مستح میرا بیٹا کیا کہتا پھرتا ہے؟ میں نے پوچھا وہ کیا کہتا ہے؟ تب ان کی والدہ نے مجھے یہ سارا واقعہ اہل افک کی چلائی ہوئی تہمت کا اور مستح کا اس میں شریک ہونا بیان کیا۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میرا مرض دوگنا ہو گیا۔ جب میں گھر میں واپس آئی اور حسب معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سلام کیا اور مزاج پرسی فرمائی، تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ منشا یہ تھا کہ والدین سے اس معاملہ کی تحقیق کریں۔ میں نے جا کر والدہ سے پوچھا، انہوں نے تسلی دی کہ تم جیسی عورتوں کے دشمن ہوا کرتے ہیں اور ایسی چیزیں مشہور کیا کرتے ہیں، تم اس کے غم میں نہ پڑو، خود بخود معاملہ صاف ہو جائے گا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، لوگوں میں اس کا چرچا ہو چکا، میں اس پر کیسے صبر کروں؟ میں ساری رات روتی رہی، نہ میرا آنسو تھا نہ آنکھ لگی۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس خبر کے پھیلنے سے سخت غمگین تھے اور اس عرصہ میں اس معاملے کے متعلق کوئی وحی بھی آپ پر نہ آئی تھی، اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو دونوں گھر کے ہی آدمی تھے، ان سے مشورہ کیا کہ ایسی حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کھل کر عرض کیا کہ جہاں تک ہمارا علم ہے، ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں، ان کی کوئی بات ایسی نہیں جس سے بدگمانی کی راہ پیدا ہو۔ صفحہ نمبر 42۔
آپ ان افواہوں کی کچھ پرواہ نہ کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ کو غم و اضطراب سے بچانے کے لیے یہ مشورہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کچھ تنگی نہیں فرمائی۔ اگر افواہوں کی بنا پر عائشہ کی طرف سے کچھ تقدر طبی ہو گیا ہے تو عورتیں اور بہت ہیں، اور آپ کا یہ تقدر اس طرح بھی رفع ہو سکتا ہے کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیز ہیں، ان سے ان کے حالات کی تحقیق فرما لیجئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، پوچھ کی، فرمایا بریرہ نے عرض کیا کہ اور تو کوئی بات عیب کی مجھے ان میں نظر نہیں آئی، بجز اس کے کہ 9 عمر لڑکی ہیں، بعض اوقات آٹا گوندھ کر رکھ دیتی ہیں، خود سو جاتی ہیں، بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ اس کے بعد حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ دینا اور برسر ممبر تہمت گھڑنے والوں اور افواہ پھیلانے والوں کی شکایت کا ذکر فرمانا اور طویل قصہ مذکور ہے۔ آگے کا مختصر قصہ یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ سارا دن پھر دوسری رات میں مسلسل روتے ہوئے گزری۔ میرے والدین بھی میرے پاس آ گئے تھے، وہ ڈر رہے تھے کہ رونے سے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میرے والدین میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھ گئے، اور جب سے یہ قصہ چلا تھا اس سے پہلے آپ میرے پاس آ کر نہ بیٹھے تھے۔ پھر آپ نے ایک مختصر خطبہ شہادت پڑھا اور فرمایا، عائشہ مجھے تمہارے بارے میں یہ باتیں پہنچی ہیں، اگر تم بری ہو تو ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں بری کر دیں گے، یعنی برات کا اظہار بذریعہ وہی فرما دیں گے، اور اگر تم سے کوئی لغزش ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ و استغفار کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کلام پورا فرما لیا تو میرے آنسو بالکل خشک ہو گئے، میری آنکھوں میں ایک قطرہ نہ رہا۔ میں نے اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیجیے۔ ابو بکر نے عذر کیا کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ پھر میں نے والدہ سے کہا کہ جو آپ جواب دیجیے۔ انہوں نے بھی عذر کیا کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ اب مجبور ہو کر مجھے ہی بولنا پڑا۔ میں ایک کم عمر لڑکی تھی، اب تک قرآن بھی زیادہ نہیں پڑھ سکی تھی۔ اس وقت اس رنج و غم اور انتہائی صدمہ کی حالت میں، جبکہ اچھے عقلاء کو بھی کوئی معقول کلام کرنا آسان نہیں ہوتا، حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو کچھ فرمایا وہ عجیب و غریب عقلانہ و فاضلانہ کلام ہے۔ اس کے الفاظ بآئینہ لکھے جاتے ہیں۔ بخدا مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا اور سنتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بیٹھ گئی اور آپ نے اس کی عملاً تصدیق کر دی۔ اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں اس سے بری ہوں، جیسا کہ اللہ جانتا ہے کہ واقعی میں بری ہوں، تو آپ میری تصدیق نہ کریں گے۔ اگر میں ایسے کام کا اعتراف کر لوں جس سے میرا بری ہونا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، صفحہ نمبر 43 یعنی 43 تو آپ میری بات مان لیں گے۔ واللہ اب میں اپنے اور آپ کے معاملہ کو کوئی مثال بجز اس کے نہیں پاتی جو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی غلط بات سن کر فرمائی تھی کہ میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں اور اللہ سے اس معاملہ میں مدد طلب کرتا ہوں جو تم بیان کر رہے ہو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنی بات کر کے میں الگ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی اور فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ جیسا کہ میں فی الواقع بری ہوں، اللہ تعالیٰ میری برات کا اظہار بذریعہ وہی ضرور فرما دیں گے، لیکن یہ وہم و خیال بھی نہ تھا کہ میرے معاملے میں قرآن کی آیات نازل ہوں گی جو ہمیشہ تلاوت کی جائیں گی، کیونکہ میں اپنا مقام اس سے بہت کم محسوس کرتی تھی۔ ہاں، یہ خیال تھا کہ غالباً آپ کو خواب میں میری برات ظاہر کر دی جائے گی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس سے ابھی نہیں اٹھے تھے اور گھر والوں میں بھی کوئی نہیں اٹھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھی، جس سے سخت سردی کے زمانے میں بھی آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ پھوٹنے لگتا تھا۔ جب یہ کیفیت رفع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے اٹھے اور سب سے پہلا کلمہ جو فرمایا وہ یہ تھا، ابشری یا عائشہ ام اللہ فقد ابراک، یعنی عائشہ خوشخبری سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا۔ میری والدہ نے کہا کہ کھڑی ہو جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو۔ میں نے کہا کہ نہ، میں اس معاملے میں اللہ کے سوا کسی کا احسان
مانتی ہوں نہ کھڑی ہوں گی۔ میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ اسی نے مجھے بری فرمایا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چند خصوصیات۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی آیات کی تفسیر میں فرمایا کہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چند خصوصیات ایسی ہیں جو ان کے علاوہ کسی دوسری عورت کو نصیب نہیں ہوئیں، اور صدیقہ عائشہ بھی بطور تحدیث بالنعمہ ان چیزوں کو فخر کے ساتھ بیان فرماتی تھیں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے جبریل امین علیہ السلام ایک ریشمی کپڑے میں میری تصویر لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ یہ تمہاری زوجہ ہے، روایت ترمذی عن عائشہ۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام اپنی ہتھیلی میں یہ صورت لے کر تشریف لائے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سوا کسی کماری لڑکی سے نکاح نہیں کیا۔ تیسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان کی گود میں ہوئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بیت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہوئے۔ صفحہ نمبر 44۔ پانچویں یہ کہ آپ علیہ السلام پر اس وقت بھی وحی نازل ہوتی تھی جبکہ آپ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک لحاف میں ہوتے تھے، دوسری کسی بیوی کو یہ خصوصیت حاصل نہ تھی۔ چھٹی یہ کہ آسمان سے ان کی برات نازل ہوئی۔ ساتویں یہ کہ وہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور صدیقہ ہیں، اور ان میں سے ہیں جن سے دنیا ہی میں مغفرت اور رزق کریم کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ مظہری حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقیہانہ اور عالمانہ تحقیقات اور فاضلانہ تقریر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ فصیح و بلیغ نہیں دیکھا۔ روایت ترمذی۔ تفسیر قرطبی میں نقل ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے بچے کو گویائی دے کر، اس کو بولنے کی طاقت دے کر، اس کی شہادت سے ان کو برات ظاہر فرمائی، اور حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت سے ان کو بری کیا، اور حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 10 آیات نازل کر کے ان کی برات کا اعلان کیا، جس نے ان کے فضل و عزت کو اور بڑھا دیا۔ مذکورہ آیات کے چند جملوں کی وضاحت اختصاری۔ آیات مذکورہ کی اجمالی تفسیر خلاصہ تفسیر کے عنوان میں آ چکی ہے۔ اب آیات کے خاص جملوں میں سے متعلق کچھ مباحث ہیں، وہ دیکھیے۔ 1 ان الذین جاءوا بالافق عصبۃ منکم۔ افق کے اصلی لغوی معنی پلٹ دینے اور بدل دینے کے ہیں، بدترین قسم کا جھوٹ جو حق کو باطل سے اور باطل کو حق سے بدل دے، پاک باز متقی کو فاسق اور فاسق کو متقی پرہیزگار بنا دے، اس جھوٹ کو بھی افق کہتے ہیں۔ عصبہ کے معنی جماعت کے ہیں جو 10 سے 40 تک ہو، اس سے کم و بیش کے لیے بھی استعمال کی جاتا ہے۔ منکم سے مراد مومنین ہیں۔ اس تہمت کا اصل گھڑنے والا اگرچہ مسلمان نہیں بلکہ منافق عبداللہ بن ابی تھا، جو مومنین میں داخل نہیں مگر منافقین جو دعوی اسلام کا کرتے تھے ان پر بھی ظاہری احکام مومنین کے جاری ہوئے تھے، اس لیے منکم کے لفظ میں اس کو بھی شامل کر لیا گیا۔ مسلمانوں میں سے 2 مرد اور 1 عورت اس میں مبتلا ہوئے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات نازل ہونے کے بعد حد قذف جاری فرمائی، کما مر سابقا، مگر مومنین سب تائب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ ان میں سے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مستہ دونوں شرکائے بدر میں سے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے، اس لیے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی حضرت حسان رضی اللہ کی برائی کرتا تو وہ پسند نہ کرتی تھی۔ صفحہ نمبر 45۔ اگرچہ یہ بھی ان 2 مردوں میں شامل تھے جن پر حد قذف لگائی گئی تھی، اور صدیقہ فرماتی ہیں کہ حسان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کا شاعرانہ مقابلہ خوب کیا ہے، اس لیے ان کو برا نہیں کہنا چاہیے، اور وہ جب صدیقہ عائشہ کے پاس حاضر ہوئے تو ان کو تعظیم و تکریم کے ساتھ بٹھاتی تھیں، مظہری وغیرہ۔ 2 لا تحسبوه شر لکم، یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیقہ عائشہ اور صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام مومنین کو ہے جن کو اس افواہ کی اشاعت سے صدمہ پہنچا،
اور معنی یہ ہے کہ اس واقعہ کو آپ برا نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں برات نازل فرما کر ان کا اعزاز اور بڑھا دیا، اور جن لوگوں نے یہ حرکات کی تھیں ان کی وعید شدید نازل فرما دی جو قیامت تک محرابوں میں پڑھی جائے گی۔ 3 لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، یعنی جن لوگوں نے اس بہتان میں جتنا اضافہ لیا اسی مقدار سے اس کا گناہ ہے، اور اسی تناسب سے اس کو عذاب ہوگا۔ جس نے یہ خبر گھڑی اور چلتی کی جس کا ذکر آگے آتا ہے وہ سب سے زیادہ عذاب کا مستحق ہے۔ جس نے خبر سن کر تائید کی وہ اس سے کم، جس نے سن کر سکوت کیا وہ اس سے کم۔ 4 وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، لفظ کبر بکسر القاف کے معنی بڑے کے ہیں، مراد یہ ہے جس نے اس تہمت میں بڑا کام کیا، یعنی اس کو گھڑا اور چلتا کیا، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ مراد اس سے عبداللہ بن ابی منافق ہے، رواه البغوی وغیرہ۔ 5 لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، یعنی ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس تہمت کی خبر سنی تھی تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپنے بارے میں، یعنی اپنے مسلمان بھائی بہن کے بارے میں نیک گمان کرتے اور کہہ دیتے کہ یہ کھلا جھوٹ ہے۔ اس آیت میں کئی چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک، اول یہ کہ بِأَنفُسِهِمْ کے لفظ سے قرآن کریم نے یہ اشارہ کیا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو بدنام اور رسوا کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی کو رسوا کرتا ہے، کیونکہ اسلام کے رشتہ نے سب کو ایک بنا دیا ہے۔ قرآن کریم نے ایسے تمام مواقع میں یہ اشارہ استعمال فرمایا ہے، جیسا کہ ایک جگہ فرمایا لا تلمزوا انفسکم سورہ الحجرات، یعنی عیب نہ لگاؤ اپنے آپ کو۔ مراد اس سے یہ ہے کہ کسی بھائی مسلمان مرد یا عورت کو۔ دوسری جگہ فرمایا لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، مراد وہی ہے کہ کسی بھائی مسلمان کو قتل نہ کرو۔ اور تیسری جگہ فرمایا ولا تخرجون انفسکم من دیارکم سورہ البقرہ، یعنی نہ نکالو اپنے آپ کو اپنے گھروں سے، جہاں بھی کسی مسلمان بھائی کو اس کے گھر سے نکالنا مراد ہے۔ چوتھی جگہ فرمایا فسلموا علی انفسکم، یعنی اپنے آپ کو سلام کرو، مراد وہی بھائی مسلمان کو سلام کرنا ہے۔ یہ سب آیات قرآن یہ ضمنی ہدایت دیتی ہیں، صفحہ نمبر 46، کہ ایک مسلمان جو دوسرے کسی بھی مسلمان پر عیب لگاتا یا اس کو ایذا نقصان پہنچاتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے خود اپنے آپ کو عیبدار کرتا ہے اور خود نقصان و تکلیف اٹھاتا ہے، کیونکہ اس کا انجام پوری قوم کی رسوائی اور بدنامی ہوتی ہے۔ قرآن کی اسی تعلیم کا اثر تھا کہ جب مسلمان ابھرے تو پوری قوم کے ساتھ ابھرے، ان کا ہر فرد ابھرا، اور اس کے چھوڑنے کا نتیجہ آج آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ سب گرے اور ہر فرد گرا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت میں یہ قابل نظر ہے کہ مقام کا تقاضا یہ تھا کہ لولا اذ سمعتموہ ظننتم بانفسکم خیر، بصیغہ خطاب کہا جاتا ہے جیسے کہ شروع میں سمعتموہ بصیغہ خطاب آیا ہے، مگر قرآن کریم نے اس مختصر جملے کو چھوڑ کر اس جگہ طرز بتلا کر صیغہ خطاب یعنی ظننتم کے بجائے ظن المؤمنون فرمایا۔ اس میں ہلکا سا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ فعل جن لوگوں سے سرزد ہوا وہ اس فعل کی حد تک مومن کہلانے کے مستحق نہیں، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے حسن ظن قائم رکھتا۔ تیسری بات یہ قابل نظر ہے کہ اس آیت کے آخری جملے وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تقاضا ایمان کا یہ تھا کہ مسلمان اس خبر کو سنتے ہی کہہ دیتے کہ یہ کھلا جھوٹ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کسی مسلمان کے بارے میں جب تک کسی گناہ یا عیب کا علم کسی دلیل شرعی سے نہ ہو اس وقت تک اس کے ساتھ نیک گمان رکھنا اور بلا کسی دلیل کے عیب و گناہ کی بات اس کی طرف منسوب کرنے کو جھوٹ قرار دینا عین تقاضۂ ایمان ہے۔ مسئلہ اس سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے ساتھ اچھا گمان رکھنا واجب ہے جب تک کسی دلیل شرعی سے اس کے خلاف ثابت نہ ہو جائے، اور جو شخص بلا دلیل شرعی کے اس پر الزام لگاتا ہے اس کی بات کو رد کرنا اور جھوٹ قرار دینا بھی واجب ہے، کیونکہ وہ محض ایک غیبت اور مسلمان کو بلا وجہ رسوا کرنا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم القاذبون،
اس آیت کے پہلے جملہ میں تو اس کی تلقین ہے کہ ایسی خبر مشہور کرنے والوں کے بارے میں مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ ان کی بات کو چلتا کرنے کے بجائے ان سے مطالبہ دلیل کرتے، اور چونکہ تہمت زنا کے معاملے میں دلیل شرعی 4 گواہوں کے بغیر قائم نہیں ہوتی، اس لیے ان سے مطالبہ یہ کرنا چاہیے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس پر گواہ پیش کرو یا زبان بند کرو۔ دوسرے جملے میں فرمایا کہ جب وہ 4 گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ صفحہ نمبر 47۔ یہاں یہ بات غورطلب ہے کہ ایسا ہونا کچھ بعید نہیں کہ ایک شخص نے اپنی آنکھ سے ایک واقعہ دیکھا مگر اس کو اس پر دوسرے گواہ نہیں ملے، تو اگر یہ شخص اپنے چشم دید واقعہ کو بیان کرتا ہے تو اس کو جھوٹا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ خصوصاً اللہ کے نزدیک جھوٹا کہنا تو کسی طرح سمجھ ہی میں نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب واقعات کے حقائق معلوم ہیں اور یہ واقعہ وجود میں آنا بھی معلوم ہے، تو وہ عند اللہ جھوٹ بولنے والا کیسے قرار پایا؟ اس کے 2 جواب ہیں۔ اول یہ کہ یہاں عند اللہ سے مراد حکم اللہ اور قانون الہی ہے، یعنی یہ شخص قانون الہی اور حکم خداوندی کی روح سے جھوٹا قرار دیا جائے گا اور اس پر حد قذف جاری کی جائے گی، کیونکہ حکم ربانی یہ تھا کہ جب 4 گواہ نہ ہوں تو واقعات دیکھنے کے باوجود اس کو بیان نہ کرو، اور جو بغیر 4 گواہوں کے بیان کرے گا وہ قانوناً اور حکماً جھوٹا قرار پا کر سزا پائے گا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ کوئی کام فضول نہ کرے جس کا کوئی فائدہ نتیجہ نہ ہو، خصوصاً ایسا کام جس میں دوسرے مسلمان پر کوئی الزام عائد ہوتا ہو۔ تو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے خلاف کسی عیب و گناہ کی شہادت صرف اس نیت سے دے سکتا ہے کہ جرم و گناہ کا انسداد مقصود ہو، کسی کو رسوا کرنا یا ایذا دینا مقصود نہ ہو۔ تو جس شخص نے 4 گواہوں کے بغیر اس قسم کی شہادت زبان سے نکالی، گویا اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کلام اصلاح خلق اور معاشرہ کو برائی سے بچانے اور انسداد جرائم کی نیت سے کر رہا ہوں، مگر جب شریعت کا قانون اس کو معلوم ہے کہ بغیر 4 گواہوں کے ایسی شہادت دینے سے نہ اس شخص پر کوئی حد اور سزا جاری ہوگی اور نہ ثبوت بہم پہنچے گا، بلکہ الٹی جھوٹ بولنے کی سزا کا میں مستحق ہو جاؤں گا، تو اس وقت وہ عند اللہ اپنی اس نیت کے دعویٰ میں جھوٹا ہے کہ میں اصلاح خلق اور انسداد و جرائم کی نیت سے یہ شہادت دے رہا ہوں، کیونکہ شرعی ضابطہ کے مطابق شہادت نہ ہونے کی صورت میں یہ نیت ہو ہی نہیں سکتی۔ مظہری ایک اہم اور ضروری تنبیہ، مذکورہ دونوں آیتوں میں ہر مسلمان کو دوسرے مسلمانوں سے حسن ظن رکھنے کی ہدایت اور اس کے خلاف بے دلیل باتوں کی تردید کو واجب قرار دیا ہے۔ اس پر کسی کو شبہ نہ ہونا چاہیے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے اس خبر کے غلط ہونے پر یقین کیوں نہ فرمایا اور اس خبر کی تردید کیوں نہ کر دی، اور 1 مہینہ تک تردد کی حالت میں کیوں رہے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی لغزش ہو گئی ہو تو توبہ کر لینا چاہیے، کما روا البخاری۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر حسن ظن رکھنے کا جو حکم ہے وہ اس تردد کے منافی نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا، کیونکہ آپ نے اس خبر کی نہ تصدیق فرمائی اور نہ اس کے مقتضا پر کوئی عمل فرمایا۔ صفحہ نمبر 48۔ نہ اس کا چرچا کرنا پسند فرمایا، بلکہ صحابہ کرام کے مجمع میں یہی فرمایا کہ ما علمت علی اہل الخیر روا البخاری، یعنی میں اپنی اہلیہ کے بارے میں بھلائی اور نیکی کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ یہ سب انہی آیات مذکورہ کے مقتضا پر عمل اور حسن ظن رکھنے کے شواہد ہیں، البتہ قطعی اور یقینی علم جس سے طبعی تردد بھی رفع ہو جائے وہ اس وقت ہوا جب آیات برات نازل ہو گئی۔ خلاصہ یہ کہ دل میں کوئی شک و تردد پیدا ہو جانا اور احتیاطی تدابیر استعمال کرنا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن ظن بالمؤمنین کے منافی نہیں تھا جبکہ اس کے مقتضا پر کوئی عمل نہ کیا گیا ہو۔ جن مسلمانوں پر اس معاملے میں حد قذف کی سزا جاری کی گئی اور ان 2 آیتوں میں ان پر عتاب کیا گیا، انہوں نے اس خبر کے متقضا پر عمل کیا تھا کہ اس کا چرچا کیا اور پھیلایا، وہ نزول آیات سے پہلے بھی ناجائز و موجب سزا تھا۔ 7 وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا حَفَظْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ آیت ان مومنین کے بارے میں نازل ہوئی جو غلطی سے اس تہمت میں کسی قسم کی شرکت کر بیٹھے تھے، پھر توبہ کر لی اور اس باعث پر
سزا بھی جاری ہوئی۔ ان سب کو اس آیت نے یہ بھی بتلا دیا کہ جو جرم تم سے سرزد ہوا وہ بہت بڑا جرم تھا، اس پر دنیا میں بھی عذاب آ سکتا تھا جیسے پچھلی قوموں کے مجرموں پر آیا ہے، اور آخرت میں بھی اس پر عذاب شدید ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ تم مومنین کے ساتھ فضل و رحمت کا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس لیے یہ عذاب تم سے ٹل گیا۔ دنیا میں اللہ کے فضل و رحمت کے مظاہر یہ ہوئے کہ اول اسلام و ایمان کی توفیق بخشی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف عطا فرمایا جو کہ نزول عذاب سے مانے ہیں، اور پھر جو گناہ ہو گیا تھا اس سے سچی توبہ کی توفیق بخشی، پھر اس توبہ کو قبول فرما لیا، اور آخرت میں اللہ کی فضل و رحمت کا اثر یہ ہے کہ تم سے عفو و درگزر اور مغفرت کا وعدہ فرما لیا۔ 8 اذ تلقونہ بألسنتکم، تلقہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بات پوچھے اور نقل کرے، یہاں بات کو سن کر بے دلیل اور بلا تحقیق آگے چلتی کر دینا مراد ہے۔ 9 وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ پوری آیت درمیان میں سے، یعنی پوری آیت تھی وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا قاف وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یعنی تم اس کو معمولی بات خیال کرتے تھے کہ ہم نے جیسا سنا ایسا دوسرے سے نقل کر دیا، مگر وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ تھا کہ بے دلیل اور بے تحقیق ایسی بات کو چلتا کر دیا جس سے دوسرے مسلمان کو سخت ایذا ہو، اس کی رسوائی ہو اور اس کے لیے زندگی دوبر ہو جائے۔ 10 وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، صفحہ نمبر 49 سبحانک ھذا بہتان عظیم، یعنی ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ افواہ سنی تھی تو یوں کہہ دیتے کہ ہمارے لیے ایسی بات زبان سے نکالنا جائز نہیں۔ پاک ہے اللہ، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ اس آیت میں مقرر وہی ہدایت ہے جو اس سے پہلی ایک آیت میں آ چکی ہے۔ اس میں یہ مزید وضاحت ہے کہ مسلمانوں کو ایسے خبر سننے کے وقت کیا عمل کرنا چاہیے۔ وہ یہ صاف کہہ دیں کہ ایسی بات بھلا کسی دلیل کے زبان سے نکالنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں، یہ تو بہتان عظیم ہے۔ 11 ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اس آیت میں پھر ان لوگوں کی مذمت اور ان پر دنیا اور آخرت کے عذاب کی وعید ہے جنہوں نے اس تہمت میں کسی طرح حصہ لیا۔ اس آیت میں یہ بات زیادہ ہے کہ جو لوگ ایسی خبریں مشہور کرتے ہیں گویا وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بدکاری اور فواحش پھیل جائیں۔ انسداد فواحش کا قرآنی نظام اور ایک اہم تدبیر جس کے نظر انداز کا نتیجہ آج کل فواحش کی کثرت ہے۔ قرآن حکیم نے فواحش کے انسداد کا یہ خاص نظام بنایا ہے کہ اول تو اس قسم کی خبر کہیں مشہور نہ ہونے پائے، اور شہرت ہو تو ثبوت شرعی کے ساتھ ہو، تاکہ اس شہرت کے ساتھ ہی مجمع عام میں حد زنا اس پر جاری کر کے اس شہرت ہی کو سبب انسداد بنا دیا جائے، اور جہاں ثبوت شرعی نہ ہو وہاں اس طرح کی بے حیائی کی خبروں کو چلتا کر دینا اور شہرت دینا، جبکہ اس کے ساتھ کوئی سزا نہیں، طبعی طور پر لوگوں کے دلوں سے بے حیائی اور فواحش کی نفرت کم کر دینے اور جرائم پر اقدام کرنے اور شائع کرنے کا موجب ہوتی ہے، جس کا مشاہدہ آج کل کے اخبارات میں روزانہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی خبریں ہر روز ہر اخبار میں نشر ہوتی رہتی ہیں۔ نوجوان مرد اور عورتیں ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ روزانہ ایسی خبروں کے سامنے آنے اور اس پر کسی خاص سزا کے مرتب نہ ہونے کا لازمی اور طبعی اثر یہ ہوتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے وہ فعل خبیث نظروں میں ہلکا نظر آنے لگتا ہے اور پھر نفس میں ہیجان پیدا کرنے کا موجب ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے ایسی خبروں کی تشہیر کی اجازت صرف اس صورت میں دی ہے جب کہ وہ ثبوت شرعی کے ساتھ ہو، اس کے نتیجہ میں خبر کے ساتھ ہی اس بے حیائی کی ہولناک پاداش بھی دیکھنے سننے والوں کے سامنے آ جائے، اور جہاں ثبوت اور سزا نہ ہو تو ایسی خبروں کی اشاعت کو قرآن نے مسلمانوں میں فواحش پھیلانے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ کاش مسلمان اس پر غور کریں۔ اس آیت میں ایسی خبریں بلا ثبوت مشہور کرنے والوں پر دنیا و آخرت دونوں میں عذاب علیم ہو سکتا ہے، مگر دنیا کا عذاب تو مشاہدہ میں آنا چاہیے۔ جن لوگوں پر حد قذف یعنی تہمت کی سزا جاری کر دی گئی ان پر تو دنیا کا عذاب آ ہی گیا، اور اگر کوئی شخص شرائط اجرا صفحہ نمبر 50
شرائط اجرا حد موجود نہ ہونے کی وجہ سے حد قذف سے بچ نکلا تو وہ دنیا میں بھی فی الجملہ مستحق عذاب تو ٹھہرا۔ آیت کے مصداق کے لیے یہ بھی کافی ہے۔ 12 ولا یأتل اول الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم۔ صفحہ نمبر 50 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم۔ ولا یأتل اطلاع کے معنی قسم کھانے کے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کے واقعہ میں مسلمانوں میں سے مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبتلا ہو گئے تھے، جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول آیات برات کے بعد حد قذف جاری فرمائی۔ مصطح اور حسان دونوں ہی جلیل القدر صحابی غزوہ بدر کے شرکاء میں سے ہیں، مگر ایک لغزش ہو گئی جس سے توبہ صادقہ نصیب ہوئی، اور حق تعالیٰ نے جس طرح صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل فرما دی، اسی طرح ان مومنین کی توبہ قبول کرنے اور معاف کرنے کا بھی اعلان فرما دیا۔ مصطح حضرت ابو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز بھی تھے اور مفلس بھی۔ حضرت صدیق اکبر ان کی مالی مدد فرمایا کرتے تھے۔ جب واقعہ افک میں ان کی گناہ شرکت ثابت ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ والد کی شفقت پدری اور بیٹی کو ایسا سخت قدمہ پہنچانے کی وجہ سے طبعی طور پر مصطح سے رنج پیدا ہو گیا اور قسم کھا بیٹھے کہ آئندہ ان کی کوئی مالی مدد نہیں کریں گے۔ یہ ظاہر ہے کہ کسی خاص فقیر کی مالی مدد کرنا کسی خاص مسلمان پر علل تعین واجب نہیں، اور جس کی مالی مدد کوئی کرتا ہے اگر وہ اس کو روک لے تو گناہ کی کوئی وجہ نہیں، مگر صحابہ کرام کی جماعت کو حق تعالیٰ دنیا کے لیے ایک مثالی معاشرہ بنانے والے تھے۔ اس لیے ایک طرف جن لوگوں سے لغزش ہوئی ان کو سچی توبہ اور آئندہ اصلاح حال کی نعمت سے نوازا، دوسری طرف جن بزرگوں نے طبی رنج و ملال کے سبب ایسے غریب فقیر کی مدد ترک کرنے کی قسم کھا لی، ان کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم اس آیت میں دی گئی کہ ان کو یہ قسم توڑ دینا اور اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ ان کی مالی امداد سے دستکش ہو جانا ان کے مقام بلند کو مناسب نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ان کو بھی درگزر سے کام لینا چاہیے۔ چونکہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی امداد کرنا کوئی شرعی واجب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ نہیں تھا ان کی امداد کرنا، اسی لیے قرآن کریم نے عنوان اختیار فرمایا کہ اہل علم و فضل جن کو اللہ نے دینی کمالات عطا فرمائے ہیں اور جن کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وسعت و گنجائش بھی ہے، ان کو اس قسم کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ آیت میں 2 لفظ اول الفضل اور وسعۃ اسی معنی کے لیے آئے ہیں۔ صفحہ نمبر 51 اسی آیت کے آخری جملے میں ارشاد ہوا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، یعنی کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، رواہ الشیخان، یعنی بخدا میں ضرور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے، اور فوراً حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی امداد جاری فرما دی، اور یہ بھی فرمایا اب کبھی یہ امداد بند نہ ہوگی۔ بخاری و مسلم۔ یہ وہ مکانم اخلاق ہیں جن سے صحابہ کرام کی تربیت کی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمقانی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلح عزم زری، یعنی صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو رشتہ داروں کے صرف احسان کا بدلہ کر دے، بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ رشتہ داروں کی قطع تعلق کرنے کے باوجود یہ تعلق قائم رکھے۔ 13 ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ اس آیت میں بظاہر مقرر وہ مضمون بیان ہوا ہے جس سے پہلے آیات قذف میں آ چکا ہے۔ 14 والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لیکن در حقیقت ان دونوں میں ایک بڑا فرق ہے، کیونکہ آیات حد قذف کے آخر میں توبہ کرنے والوں کا استثناء اور ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے۔ اس آیت میں ایسا نہیں، بلکہ دنیا اور آخرت کی لعنت اور عذاب عظیم بلا استثناء مذکور ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا تعلق ان لوگوں سے ہے جنہوں نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی اور پھر اس سے توبہ نہیں کی، یہاں تک کہ قرآن میں ان کی برات نازل ہونے کے بعد بھی وہ اپنے اس افترا پر قائم اور تہمت کا چرچا کرنے میں مشغول رہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام کسی مسلمان سے ممکن نہیں، اور جو مسلمان بھی نصوص قرآن کا ایسا خلاف کرے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اس لیے یہ مضمون ان منافقین کے بارے میں آیا ہے جنہوں نے آیات برات صدیق کا نازل ہونے کے بعد بھی اس مشغلہ تہمت کو نہیں چھوڑا۔ ان کے کافر منافق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تائبین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضل اللہ و رحمتہ فرما کر مرحوم دارین قرار دیا، اور جنہوں نے توبہ نہیں کی ان کو اس آیت میں ملعون دنیا و آخرت فرمایا۔ تائبین کو عذاب سے نجات کی بشارت دی اور غیر تائبین کے لیے عذاب عظیم کی وعید فرمائی۔ تائبین کی ان اللہ غفور رحیم فرما کر مغفرت کی بشارت دی، اور غیر تائبین کو اگلی آیت یعنی یوم تشہد علیہم میں معافی نہ ہونے کی وعید فرمائی۔ صفحہ نمبر 15 یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون، یعنی اس روز جب کہ ان کے خلاف خود ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں بولیں گے اور ان کے جرائم کی شہادت دیں گے، جیسے کہ روایات حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز جو گنہگار اپنے گناہ کا اعتراف کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، اور محشر کے مجمع عام کی نظروں سے اس کی گناہ کو چھپا دیں گے، اور جو وہاں بھی انکار کرے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، نگراں فرشتوں نے غلط میرے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے، تو اس وقت ان کے منہ بند کر دیے جائیں گے اور ہاتھ پاؤں سے گواہی لی جائے گی۔ وہ بولیں گے اور شہادت دیں گے الیوم نختم علی افواہہم، میں اسی کا بیان ہے۔ اس آیت میں یہ فرمایا کہ ان کے منہوں پر مور لگا دی جائے گی، مگر آیت مذکور میں یہ ہے کہ خود ان کی زبانیں شہادت دیں گی۔ ان دونوں میں کوئی تعارض اس لیے نہیں کہ وہ اپنی زبان کو اپنے اختیار سے استعمال نہ کر سکیں گے، اس وقت جو چاہیں جھوٹی یا سچی بات کہہ دیں جیسے دنیا میں اس کا اختیار ہے، بلکہ ان کی زبان ان کے ارادہ اور قصد کے خلاف حق بات کا اعتراف کرے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک وقت میں منہ اور زبان بالکل بند کر دی جائیں، پھر خود زبان کو بھی حکم ہو کہ سچی بات بولے۔ واللہ عالم۔ 16 الخبیث للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، یعنی گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہوتے ہیں، اور پاک صاف عورتیں پاک صاف مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور پاک صاف مرد پاک صاف عورتوں کے لائق ہوتے ہیں۔ اس آخری آیت میں اول تو عام ضابطہ یہ بتلا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے طبائع میں یعنی طبیعتوں کے اندر طبعی طور پر جوڑ رکھا ہے، گندی اور بدکار عورتیں بدکار مردوں کی طرف اور گندے بدکار مرد گندی بدکار عورتوں کی طرف رغبت کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح پاک صاف عورتوں کی رغبت پاک صاف مردوں کی طرف ہوتی ہے، اور پاک صاف مردوں کی رغبت پاک صاف عورتوں کی طرف ہوا کرتی ہے، اور ہر ایک اپنی اپنی رغبت کے مطابق اپنے جوڑ تلاش کرتا ہے، اور قدرتاً اس کو وہی مل جاتا ہے۔ اس عام عادت قلیہ اور ضابطہ سے واضح ہوگا کہ یہ انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں پاکی اور صفائی ظاہری و باطنی میں مثالی شخصیت ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ازواج بھی ان کے مناسب عطا فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، ان کو ازواج مطہرات بھی اللہ تعالیٰ نے پاکی اور صفائی ظاہری اور اخلاقی برتری میں آپ ہی کی مناسب شان عطا فرمائی ہیں۔ صفحہ نمبر 53 اور صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب میں ممتاز ہیں، ان کے بارے میں شک و شبہ وہی کر سکتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو۔ اور حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں جو قرآن میں ان کو کافر ہونا مذکور ہے،
تو ان کے متعلق بھی یہ ثابت ہے کہ کافر ہونے کے باوجود فسق و فجور میں مبتلا نہیں تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما بغت امرأۃ نبی قط، یعنی کسی نبی کی عورت نے کبھی زنا نہیں کیا۔ ذکر فر در المنصور۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی نبی کی بیوی کافر ہو، کوئی کسی نبی کی بیوی کافر ہو جائے تو اس کا تو امکان ہے، مگر بدکار فاحشہ ہو جائے یہ ممکن نہیں، کیونکہ بدکاری طبی طور پر موجب نفرت عام ہے، کفر طبی نفرت کا موجب نہیں۔ بیان القرآن۔ سوال نمبر 6، درج ذیل قرآنی آیات کا ترجمہ و تفسیر کیجیے، اور یہ سوال آیا جی 2 سالانہ امتحانات 2007 اور 2011 میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ۔ جواب ترجمہ، اے ایمان والو، مت جایا کرو کسی گھر میں اپنے گھر کے سوا جب تک بول چال نہ کر لو، اور سلام کر لو ان گھر والوں پر، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں، تاکہ تم یاد رکھو، پھر اگر نہ پاؤ اس میں کسی کو تو اس میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ ملے تم کو، اور اگر تم کو جواب ملے کہ پھر جاؤ تو اس میں خوب ستھرائی ہے تمہارے لیے، اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ نہیں گناہ پر تم اس میں کہ جاؤ ان گھروں میں جہاں کوئی نہیں بستا، اس میں کچھ چیز ہو تمہاری، اور اللہ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو۔ خلاصہ تفصیل۔ حکم پنجم، استئذان اور آداب ملاقات باہمی کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کرنا۔ سورہ نور کے شروع ہی سے فواحش اور بے حیائی کی روک تھام کے لیے ان سے متعلقہ جرائم صفحہ نمبر 54 کی سزاؤں کا ذکر اور بے دلیل کسی پر تہمت لگانے کی مذمت کا بیان تھا۔ آگے انہی فواحش کے انسداد اور عفت و عصمت کے تحفظ کے لیے ایسے احکام دیے گئے ہیں جن سے ایسے حالات پیدا نہ ہوں جہاں سے بے حیائی کو راستہ ملے۔ انہی احکام میں سے استئذان ان کے مسائل و احکام ہیں کہ کسی شخص کے مکان میں بغیر اس کی اجازت کے داخل ہونا یا اندر جھانکنا ممنوع کر دیا گیا، جس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ غیر محرم عورتوں پر نظر نہ پڑے۔ آیات مذکور میں مختلف قسم کے مکانات کے مختلف احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اقسام مکانات کی 4 قسمیں: ایک خاص اپنے رہنے کا مکان جس میں کسی دوسرے کے آنے کا احتمال نہیں، دوسرے وہ مکان جس میں کوئی اور بھی رہتا ہو، خواہ وہ اپنے محارم ہی کیوں نہ ہو یا کسی اور کے اس میں آنے جانے کا احتمال ہو۔ تیسری قسم وہ مکان جس میں کسی کا بالفعل رہنا یا نہ رہنا دونوں کا احتمال ہو۔ چوتھی قسم کا وہ مکان جو کسی خاص شخص کی رہائش کے لیے مخصوص نہ ہو، جیسے مسجد، مدرسہ، خانقاہ وغیرہ، عام لوگوں کے انتقاء اور آمد و رفت کی جگہ۔ ان میں قسم اول کا حکم تو ظاہر تھا کہ اس میں جانے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اس لیے اس کا ذکر ان آیات میں صراحتاً نہیں کیا گیا۔ باقی 3 قسموں کے مکانات کے احکام اگلی آیتوں میں بیان فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اپنے خاص رہنے کے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں جن میں دوسرے لوگ رہتے ہوں، خواہ وہ ان کی ملک ہوں یا کسی سے عاریتاً رہنے کو لیا، اور وہ خود مالک ہوں یا کسی سے کرائے پہ لیے ہوں، ادھار لیے ہوں یا کرائے پر لیے ہوں، داخل مت ہو جب تک اجازت حاصل نہ کر لو، اور اجازت لینے سے پہلے ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کرو، یعنی اول باہر سے سلام کر کے پھر ان سے پوچھو کہ کیا ہمیں اندر آنے کی اجازت ہے، اور بغیر اجازت لیے ویسے ہی مت گھس جاؤ۔ اور اگرچہ بعض لوگ اجازت لینے کو اپنی شان کے خلاف سمجھیں، لیکن واقع میں یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ اجازت لے کر جاؤ، اور یہ بات تم کو اس لیے بتائی تاکہ تم خیال رکھو اور اس پر عمل کرو کہ اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ یہ حکم ہوا مکانات کی قسم دوم کا۔ پھر اگر ان گھروں میں تم کو کوئی آدمی معلوم نہ ہو، خواہ وہ واقع میں وہاں کوئی ہو یا نہ ہو، تو بھی ان گھروں میں نہ جاؤ جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے، کیونکہ اول تو یہ احتمال ہے کہ اس میں کوئی آدمی موجود ہو اگرچہ تمہیں معلوم نہیں، اور واقع میں کوئی موجود نہ ہو تو دوسرے کے خالی مکان میں بھی بلا اجازت گھس جانا دوسرے کی ملک میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا ہے جو ناجائز ہے۔ یہ حکم ہوا قسم سوم کا،
اور اگر اجازت طلب کرنے کے وقت تم سے کہہ دیا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو تم لوٹ آیا کرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے، اس بات سے کہ وہیں جم جاؤ کہ کبھی تو باہر نکلیں گے۔ صفحہ نمبر 55، کیونکہ اس میں اپنی ذلت اور دوسرے پر بلا وجہ دباؤ ڈال کر تکلیف پہنچانا اور کسی مسلمان کو ایذا دینا حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی خبر ہے۔ اگر خلاف حکم کرو گے سزا پاؤ گے، اور یہی حکم اس صورت کا ہے کہ گھر والوں نے اگرچہ لوٹ جانے کو کہا نہیں مگر کوئی بولا بھی نہیں۔ ایسی حالت میں 3 مرتبہ استئذان اس احتیاط پر کر لیا جائے کہ شاید سنا نہ ہو۔ 3 مرتبہ تک جب کوئی جواب نہ آئے تو لوٹ آنا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں اس کی تصریح موجود ہے، اور تم کو ایسے مکانات میں بغیر خاص اجازت کے چلے جانے میں گناہ نہ ہوگا جن میں گھر کے طور پر کوئی نہ رہتا ہو، یعنی خالی ہو، اور ان میں تمہاری برت یعنی ان مکانات کے برتنے اور استعمال کرنے کا تمہیں حق ہو۔ یہ حکم ہے قسم چہارم کا جو رفاع عام اجازت ہوتی ہے، اور تم جو کچھ اعلانیہ کرتے ہو یا پوشیدہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے ہر عالم تقوی اور خوف خدا لازم ہے۔ معارف و مسائل، قرآنی آداب معاشرت کا ایک اہم باب، کسی کو ملاقات کو جاؤ تو پہلے اجازت لو، بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ افسوس ہے کہ شریعت اسلام نے جس قدر اس معاملے کا اہتمام فرمایا کہ قرآن حکیم میں اس کے مفصل احکام نازل ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے اس کی بڑی تاکید فرمائی، اتنا ہی آج کل مسلمان اس سے غافل ہو گئے۔ لکھے پڑھے نیک لوگ بھی نہ اس کو کوئی گناہ سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ دنیا کی دوسری مہذب قوموں نے اس کو اختیار کر کے اپنے معاشرہ کو درست کر لیا، مگر مسلمان ہی اس میں سب سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ اسلامی احکام میں سب سے پہلے سستی اسی حکم میں شروع ہوئی۔ بہرحال استئذان قرآن کریم کا وہ واجب التحمیل حکم ہے استئذان کہ اس میں ذرا سی سستی اور تبدیلی کو بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار آیت قرآن کے شدید الفاظ سے تعبیر فرما رہے ہیں، اور اب تو لوگوں نے واقعی ان احکام کو ایسا نظر انداز کر دیا ہے کہ گویا ان کے نزدیک یہ قرآن کے احکام ہی نہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ استئذان کی حکمتیں اور مصالح مہمہ، حق تعالیٰ جل شانہ نے ہر انسان کو جو اس کے رہنے کی جگہ عطا فرمائی ہے، خواہ مالکانہ ہو یا کرایہ وغیرہ پر، بہرحال اس کا مسکن ہے، اس کے رہنے کی جگہ ہے، اور مسکن کی اصل غرض سکون و راحت ہے۔ قرآن عزیز نے جہاں اپنی اس نعمت گراں نمایاں کا ذکر فرمایا ہے اس میں بھی اس طرف اشارہ ہے۔ فرمایا جعل لکم من بیوتکم سکنا، صفحہ نمبر 56، یعنی جعل لکم من بیوتکم سکنا، صفحہ نمبر 56، یعنی اللہ نے تمہارے گھروں سے تمہارے لیے سکون و راحت کا سامان دیا، اور یہ سکون و راحت جبھی باقی رہتی ہے کہ انسان دوسرے کسی شخص کی مداخلت کے بغیر اپنے گھر میں اپنی ضروریات کے مطابق آزادی سے کام اور آرام کر سکے۔ اس کی آزادی میں خلل ڈالنا گھر کی اصل مصلحت کو فوت کرنا ہے، جو بڑی ایذا و تکلیف ہے۔ اسلام نے کسی کو بھی ناحق تکلیف پہنچانا حرام قرار دیا ہے۔ استئذان کے احکام میں ایک بڑی مصلحت لوگوں کی آزادی میں خلل ڈالنے اور ان کی ایذا رسانی سے بچنا ہے، جو ہر شریف انسان کا عقلی فریضہ بھی ہے۔ دوسری مصلحت خود اس شخص کی ہے جو کسی کی ملاقات کے لیے اس کے پاس گیا ہے، کہ جب وہ اجازت لے کر شائستہ انسان کی طرح ملے گا تو مخاطب اس کی بات قدر و منزلت سے سنے گا، اور اگر اس کی کوئی حاجت ہے تو اس کی پورا کرنے کا داعیہ اس کے دل میں پیدا ہوگا، بخلاف اس کے کہ وحشیانہ طرز سے کسی شخص پر بغیر اس کی اجازت کے مسلط ہو گیا تو مخاطب اس کو ایک بلائے ناگہانی سمجھ کر دفع الوقتی سے کام لے گا۔ خیرخواہی کا داعیہ اگر ہوا بھی تو مزمحل ہو جائے گا، اور اس کو ایذائے مسلم کا گناہ الگ ہوگا۔ تیسری مصلحت فواحش و بے حیائی کا انسان کہ بلا اجازت کسی کے مکان میں داخل ہو جانے سے یہ بھی احتمال ہے کہ غیر محرم عورتوں پر نظر پڑے اور شیطان دل میں کوئی مرض پیدا کر دے، اور اسی مصلحت سے احکام استئذان کو قرآن حکیم میں حد زنا، حد قذف وغیرہ احکام کے متصل لایا گیا ہے۔ چوتھی مصلحت یہ ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے گھر کی تنہائی میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جس پر دوسروں کو اطلاع کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی شخص
بغیر اجازت کے گھر میں آ جائے تو وہ چیز جس کو دوسروں سے پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا اس پر مطلع ہو جائے گا۔ کسی کے پوشیدہ راز کو زبردستی معلوم کرنے کی فکر بھی گناہ اور دوسروں کے لیے موجب ایذا ہے۔ استئذان کے کچھ مسائل تو خود آیات مذکور میں آ گئے ہیں، پہلے ان کی تفصیل و تشریح دیکھیے، باقی متفرق مسائل بعد میں لکھے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 1، ان آیات میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا جو مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر عورتیں بھی اس حکم میں داخل ہیں، جیسا کہ عام احکام قرآنی اسی طرح مردوں کو مخاطب کر کے آتے ہیں، عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی رہتی ہیں، بجز مخصوص مسائل کے کہ جن کی خصوصیت مردوں کے ساتھ بیان کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ نساء صحابہ کا بھی یہی معمول تھا کہ کسی کے گھر جائیں تو پہلے ان سے استئذان کریں، یعنی ان سے اجازت لے لیں۔ اگر حضرت ام ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم 4 عورتیں اکثر صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جایا کرتی تھیں، وہ گھر میں جانے سے پہلے ان سے استئذان یعنی اجازت لے لیا کرتی تھیں، جب وہ اجازت دیتی تو اندر جاتی تھیں۔ ابن کثیر بحوالہ ابن ابی حاتم، صفحہ نمبر 57۔ مسئلہ 2، اسی آیت کے عموم سے معلوم ہوا کہ کسی دوسرے شخص کے گھر میں جانے سے پہلے استئذان کا حکم عام ہے، مرد، عورت، محرم، غیر محرم سب کو شامل ہے۔ عورت کسی عورت کے پاس جائے یا مرد کے پاس، سب کو استئذان کرنا واجب ہے۔ اسی طرح ایک شخص اگر اپنی ماں اور بہن یا دوسری محرم عورتوں کے پاس جائے تو بھی استئذان کرنا چاہیے، یعنی اجازت لینی چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں مرسلاً عطار بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنی والدہ کے پاس جاتے وقت بھی استئذان کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان سے اجازت لو، استئذان کرو۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، میں تو اپنی والدہ ہی کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لیے بغیر گھر میں نہ جاؤ۔ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، میں تو ہر وقت ان کی خدمت میں رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لیے بغیر گھر میں نہ جاؤ۔ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اپنی والدہ کو ننگی دیکھو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا اس لیے استئذان کرنا چاہیے، اس لیے اجازت لینی چاہیے کیونکہ یہ احتمال ہے کہ وہ گھر میں کسی ضرورت سے ستر کھولے ہوئے ہوں۔ مظہری، اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آیت قرآن میں جو غیر بیوتکم آیا ہے، اس میں بیوتکم سے مراد وہ بیوت اور گھر ہیں جن میں انسان تنہا خود ہی رہتا ہو، والدین، بہن بھائی وغیرہ اس میں نہ ہو۔ مسئلہ 3، جس گھر میں صرف اپنی بیوی رہتی ہو اس میں داخل ہونے کے لیے اگرچہ استئذان واجب نہیں مگر مستحب اور طریق سنت یہ ہے کہ وہاں بھی اچانک بغیر کسی اطلاع کے اندر نہ جائے بلکہ داخل ہونے سے پہلے اپنے پاؤں کی آہٹ یا کھنکار سے کسی طرح پہلے باخبر کر دے پھر داخل ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ جب کبھی باہر سے گھر میں آتے تھے تو دروازہ میں کھنکھار کر پہلے اپنے آنے سے باخبر کر دیتے تھے تاکہ وہ ہمیں کسی ایسی حالت میں نہ دیکھیں جو ان کو پسند نہ ہو۔ ابن کثیر بحوالہ ابن جریر و قال اسنادہ صحیح۔ اور اس صورت میں استئذان کا واجب نہ ہونا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن جریج نے حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ کیا ایک شخص کو اپنی بیوی کے پاس جانے کے وقت بھی استئذان یعنی اجازت لینا ضروری ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کر کے فرمایا کہ اس سے مراد یہی ہے کہ واجب نہیں لیکن مستحب اور اولیٰ وہاں بھی ہے۔ استئذان کا مسنون طریقہ یعنی اجازت لینے کا مسنون طریقہ، آیت میں جو طریقہ بتلایا گیا ہے وہ ہے حتیٰ تستأنسوا و تسلموا علی اہلہا، یعنی کسی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک وہ کام نہ کر لو۔ اول استئناس، اس کے الفاظ، اس کے لفظی معنی طلب انس کے ہیں۔ صفحہ نمبر 58۔ مراد اس سے جمہور مفسرین کے نزدیک استئذان یعنی اجازت حاصل کرنا ہے۔ استئذان کو بلفظ سے استئناس ذکر کرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کرنے میں مخاطب مانوس ہوتا ہے، اس کو وحشت نہیں ہوتی۔ دوسرا کام یہ ہے کہ گھر والوں کو سلام کرو۔ اس کا مفہوم بعض حضرات مفسرین نے تو یہ لیا ہے کہ پہلے اجازت حاصل کرو اور جب گھر میں جاؤ تو سلام کرو۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے، اس کے مفہوم کے اعتبار سے آیت میں کوئی تقدیم تاخیر نہیں، پہلے استئذان کیا جائے، جب اجازت مل جائے اور گھر میں جائیں تو سلام کریں۔ اور اسی کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا
متقاضا قرار دیا گیا ہے، متقاضا قرار دیا ہے، اور ماوردی نے اس میں یہ تفصیل کی ہے کہ اگر اجازت لینے سے پہلے گھر کے کسی آدمی پر نظر پڑ جائے تو پہلے سلام کرے پھر اجازت طلب کرو، ورنہ پہلے اجازت لے، اور آدمی پر نظر پڑ جائے تو پہلے سلام کرے پھر اجازت طلب کر، ورنہ پہلے اجازت لے، اور جب گھر میں جائے تو سلام کرے، مگر وہ عام روایات حدیث سے جو طریقہ مسنون معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ پہلے باہر سے سلام کرے، السلام علیکم، اس کے بعد اپنا نام لے کر کہے کہ فلاں شخص ملنا چاہتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص سلام سے پہلے استئذان کرے اس کو اجازت نہ دو، جو شخص سلام سے پہلے استئذان کرے اس کو اجازت نہ دو، کیونکہ اس نے مسنون طریقہ کو چھوڑ دیا۔ جو شخص سلام سے پہلے استئذان کرے اس کو اجازت نہ دو کیونکہ اس نے مسنون طریقہ کو چھوڑ دیا، روح المعانی۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ نبی کے بنی عامر کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح استئذان کیا کہ باہر سے کہا، الج، کیا میں گھس جاؤں؟ آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ یہ شخص استئذان کا طریقہ نہیں جانتا، باہر جا کر اس کو طریقہ سکھلاؤ کہ یوں کہے، السلام علیکم ادخل، یعنی کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ ابھی یہ خادم باہر نہیں گیا تھا کہ اس نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات سن لی اور اس طرح کہا، السلام علیکم ادخل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ ابن کثیر اور بہقی نے شعب الایمان میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تأذن المنا لم یبدأ بالسلام، یعنی جو شخص پہلے سلام نہ کرے اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دو۔ مظہری، اس واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اصلاحیں فرمائی، ایک یہ کہ پہلے سلام کرنا چاہیے، دوسرے یہ کہ اس نے تو ادخلا کے بجائے الج کا لفظ استعمال کیا تھا، یہ نامناسب تھا کیونکہ الج ولوج سے مشتق ہے جس کے معنی کسی تنگ جگہ میں گھسنے کے ہیں، یہ تہذیب الفاظ کے خلاف تھا۔ بہرحال ان روایات میں سے یہ معلوم ہوا کہ آیت قرآن میں جو اسلام کرنے کا ارشاد ہے، یہ سلام استئذان ہے جو اجازت حاصل کرنے کے لیے باہر سے کیا جاتا ہے تاکہ اندر جو شخص ہے وہ متوجہ ہو جائے اور جو الفاظ اجازت طلب کرنے کے لیے کہے گا وہ سن لے، گھر میں داخل ہونے کے وقت حسب معمول دوبارہ سلام کرے۔ مسئلہ 4، پہلے سلام اور پھر داخل ہونے کی اجازت لینے کا جو بیان اوپر احادیث سے ثابت ہوا، صفحہ نمبر 59، اس میں بہتر یہ ہے کہ اجازت لینے والا خود اپنا نام لے کر اجازت طلب کرے، جیسا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر آخر یہ الفاظ کہے، السلام علی رسول اللہ السلام علیکم دخل عمر، یعنی سلام کے بعد کہا کیا عمر داخل ہو سکتا ہے؟ روایت قاسم بن اسبق و ابن عبد البر فی التمہید عن ابن عباس عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن قصیر اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہے تو استئذان کے لیے یہ الفاظ فرمائے، السلام علیکم حاضر ابو موسیٰ، السلام علیکم حاضر الاشعری۔ قرطبی، اس میں بھی پہلے اپنا نام ابو موسیٰ بتلایا، پھر مزید وضاحت کے لیے اشعری کا ذکر کیا، اور یہ اس لیے کہ جب تک آدمی اجازت لینے والے کو پہچانے نہیں تو جواب دینے میں تشویش ہوگی، اس تشویش سے بھی مخاطب کو بچانا چاہیے۔ مسئلہ 5، اور اس معاملہ میں سب سے برا وہ طریقہ ہے جو بعض لوگ کرتے ہیں کہ باہر سے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی، اپنا نام ظاہر نہیں کیا، اندر سے مخاطب نے پوچھا کون صاحب ہیں تو جواب میں کہہ دیا کہ میں ہوں، کیونکہ یہ مخاطب کی بات کا جواب نہیں، جس نے اول آواز سے نہیں پہچانا وہ میں کے لفظ سے کیا پہچانے گا۔ خطیب بغدادی نے اپنے جامع میں علی بن عاصم واسطی سے نقل کیا ہے کہ وہ بصرہ گئے تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کو حاضر ہوئے، دروازہ پر دستک دی، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے پوچھا کون ہے تو جواب دیا انا، یعنی میں ہوں، تو حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ میرے دوستوں میں تو کوئی بھی ایسا نہیں جس کا نام انا ہو، یعنی میں ہوں۔ پھر باہر تشریف لائے اور ان کو حدیث سنائی کہ ایک روز حضرت جابر بن عبداللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت لینے کے لیے دروازہ پر دستک دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے پوچھا کون صاحب ہیں؟ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی لفظ کہہ دیا انا، یعنی میں ہوں۔ آپ نے بطور رجز و تنبیہ کے فرمایا انا یعنی انا کہنے سے کیا حاصل ہے؟ اس سے کوئی پہچانا نہیں جاتا۔ مسئلہ 6، اس سے ہی زیادہ برا یہ طریقہ ہے جو آج کل بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں کہ دروازہ پر دستک دی، جب اندر سے پوچھا گیا کہ کون صاحب ہیں تو خاموش ہیں، کوئی جواب ہی نہیں دیتے۔ یہ مخاطب کو تشویش میں ڈالنے اور ایذا پہنچانے کا بدترین طریقہ ہے، جس سے استئذان کی مصلحت ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ 7، روایات مذکور سے یہ بھی ثابت ہوا کہ استئذان کا یہ طریقہ بھی جائز ہے کہ دروازہ پر دستک دے دی جائے، بشرطیہ کے ساتھ ہی اپنا نام بھی ظاہر کر کے بتلا دیا جائے کہ فلاں شخص ملنا چاہتا ہے۔ صفحہ نمبر 60، مسئلہ نمبر 8، لیکن اگر دستک ہو تو اتنی زور سے نہ دے کہ جس سے سننے والا گھبرا اٹھے، بلکہ درمیانے انداز سے دے جس سے اندر تک آواز تو چلی جائے لیکن کوئی سختی ظاہر نہ ہو۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازوں پر دستک دیتے تھے تو ان کی عادت یہ تھی کہ ناخنوں سے دروازہ پر دستک دیتے تھے، اپنے ناخنوں سے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ روا الخطیب فی جامع قرطبی۔ جو شخص استئذان کے مقصد کو سمجھ لے کہ اصل اس سے استئناس ہے، یعنی مخاطب کو مانوس کر کے اجازت حاصل کرنا، وہ خود بخود ان سب چیزوں کی رعایت کو ضروری سمجھے گا۔ جن چیزوں سے مخاطب کو تکلیف ہو اس سے بچے گا، اپنا نام ظاہر کرے اور دستک دے تو متوسط انداز سے دے، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تنبیہ ضروری۔ آج کل اکثر لوگوں کو تو استئذان کی طرف کوئی توجہ ہی باقی نہیں رہی، جو سری ترک واجب کا گناہ ہے، اور جو لوگ استئذان کی طرف کرنا چاہیں اور مسنون طریقہ کے مطابق باہر سے پہلے سلام کریں، پھر اپنا نام بتلا کر اجازت لیں، ان کے لیے اس زمانے میں بعض دشواریاں یوں بھی پیش آتی ہیں کہ عموماً مخاطب جس سے اجازت لیتا ہے وہ دروازہ سے دور ہے، وہاں تک سلام کی آواز اور اجازت لینے کے الفاظ پہنچنا مشکل ہے۔ اس لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اصل واجب یہ بات ہے کہ بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہ ہو۔ اجازت لینے کے طریقے ہر زمانے میں ہر ملک میں مختلف ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ دروازہ پر دستک دینے کا تو خود روایات حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح لوگ اپنے دروازوں پر گھنٹی لگا لیتے ہیں، اس گھنٹی کا بجا دینا بھی واجب استئذان کی ادائیگی کے لیے کافی ہے، بشرطیہ کہ گھنٹی کے بعد اپنا نام بھی ایسی آواز سے ظاہر کر دے جس کو مخاطب سن لے۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ جو کسی جگہ رائج ہو اس کا استعمال کر لینا بھی جائز ہے۔ آج کل جو شناختی کارڈ کا رواج یورپ سے چلا ہے، یہ رسم اگرچہ اہل یورپ نے جاری کی، مگر مقصد استئذان اس میں بہت اچھی طرح پورا ہو جاتا ہے کہ اجازت دینے والے کو اجازت چاہنے والے کا پورا نام و پتہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے بغیر کسی تکلیف کے معلوم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو اختیار کر لینے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ مسئلہ 9، اگر کسی شخص نے کسی شخص سے استئذان کیا اور اس نے جواب میں کہہ دیا کہ اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی، لوٹ چاہیے، تو اس سے برا نہ ماننا چاہیے، کیونکہ ہر شخص کے حالات اور اس کے مقتضیات مختلف ہوتے ہیں، اس کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں۔ بعض وقت وہ مجبور ہوتا ہے، باہر نہیں آ سکتا، نہ آپ کو اندر بلا سکتا ہے، تو ایسی حالت میں اس کے عذر کو قبول کرنا چاہیے۔ آیت مذکور میں یہی ہدایت ہے، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یعنی جب آپ سے کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جائیں تو آپ کو خوش دلی سے لوٹ آنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 61 یعنی 61 اس سے برا ماننا یا وہیں جم کر بیٹھ جانا دونوں چیزیں درست نہیں۔ بعض حضرات سلف سے منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں عمر بھر اس تمنا میں رہا کہ کسی کے پاس جا کر استئذان کروں اور وہ مجھے یہ جواب دے کہ لوٹ جاؤ تو میں اس حکم قرآن کی تعمیل کا ثواب حاصل کروں، مگر عجیب اتفاق ہے کہ مجھے کبھی یہ نعمت نصیب نہ ہوئی۔ مسئلہ 10، شریعت اسلام نے حسن معاشرت کے آداب سکھانے اور سب کو ایذا اور تکلیف سے بچانے کا دو طرفہ معتدل یعنی درمیانہ نظام قائم فرمایا ہے۔ اس آیت میں جس طرح آنے والے کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر استئذان کرنے پر آپ کو اجازت نہ ملے
اور کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو کہنے والے کو معذور سمجھو اور خوش دلی کے ساتھ واپس لوٹ جاؤ، برا نہ مانو۔ اسی طرح ایک حدیث میں اس کا دوسرا رخ اس طرح آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان زورک علیک حق، یعنی جو شخص آپ سے ملاقات کے لیے آئے اس کا بھی آپ پر حق ہے، یعنی اس کا یہ حق ہے کہ اس کو پہلے اپنے پاس بلاؤ یا باہر آ کر اس سے ملو، اس کا اکرام کرو، بات سنو، بلا کسی شدید مجبوری اور عذر کے ملاقات سے انکار نہ کرو۔ مسئلہ 11، اگر کسی کے دروازے پر جا کر استئذان کیا اور اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو سنت یہ ہے کہ دوبارہ پھر استئذان کرے اور پھر بھی جواب نہ آئے تو تیسری مرتبہ کرے۔ اگر تیسری مرتبہ ہی جواب نہ آئے تو اس کا حکم وہی ہے جو ارجعوا کا ہے، یعنی لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ 3 مرتبہ کہنے سے تقریباً یہ تو متعین ہو جاتا ہے کہ آواز سن لی، مگر یا تو وہ شخص ایسی حالت میں ہے کہ جواب نہیں دے سکتا، مثلا نماز پڑھ رہا ہے یا بیت الخلاء میں ہے یا غسل کر رہا ہے، یا پھر اس کو اس وقت ملنا منظور نہیں۔ دونوں حالتوں میں وہیں جمے رہنا اور مسلسل دستک وغیرہ دیتے رہنا بھی موجب ایذا ہے، جس سے بچنا واجب ہے، اور استئذان کا اصل مقصد ہی ایذا سے بچنا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استأذنوا یخزکم ثلاثا فلم یؤذنوا لہو فلیرجع، یعنی جب کوئی آدمی 3 مرتبہ استئذان کرے اور کوئی جواب نہ آئے تو اس کو لوٹ جانا چاہیے۔ ابن کثیر بحوالہ صحیح بخاری۔ اور مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور سنت کے مطابق باہر سے استئذان کے لیے سلام کیا، السلام علیکم۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب تو دیا مگر آہستہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنے، آپ نے دوبارہ اور پھر 6 سلام کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے اور آہستہ جواب دیتے رہے۔ 3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد آپ لوٹ گئے۔ جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب آواز نہیں آ رہی تو گھر سے نکل کر پیچھے دوڑے اور یہ عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہر مرتبہ آپ کی آواز سنی اور جواب بھی دیا، صفحہ نمبر 62، مگر آہستہ دیا تاکہ زبان مبارک سے زیادہ سلام کے الفاظ میرے بارے میں نکلے، وہ میرے لیے موجب برکت ہوگا۔ آپ نے ان کو طریقہ سنت بتلا دیا کہ 3 مرتبہ جواب نہ آئے جانے پر لوٹ جانا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت سعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر ساتھ لے گئے، انہوں نے کچھ مہمانی کی، آپ نے اس کو قبول فرمایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل غلبہ عشق و محبت کا اثر تھا کہ اس وقت ذہن اس طرف نہ گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر تشریف فرما ہے، مجھے فوراً جا کر ان کے قدم چوم لینے چاہیے، بلکہ ذہن اس طرف متوجہ ہو گیا کہ آپ کی زبان مبارک سے السلام علیکم جتنی مرتبہ زیادہ نکلے گا میرے لیے زیادہ مفید ہوگا۔ بہرحال اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ 3 مرتبہ استئذان کے بعد جواب نہ آئے تو سنت یہ ہے کہ لوٹ جائے، وہیں جم کر بیٹھ جانا خلاف سنت اور مخاطب کے لیے موجب ایذا ہے، جس کو دباؤ ڈال کر نکلنے پر مجبور کرنا ہے۔ مسئلہ 13۔ مسئلہ 12، یہ حکم اس وقت ہے جب سلام یا دستک وغیرہ کے ذریعے اجازت حاصل کرنے کی کوشش 3 مرتبہ کر لی ہو، جب وہاں جم کر بیٹھ جانا موجب ایذا ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی عالم یا بزرگ کے دروازہ پر بغیر استئذان کیے ہوئے اور بغیر ان کو اطلاع دیے ہوئے انتظار میں بیٹھ رہے کہ جب اپنی فرصت کے مطابق باہر تشریف لائیں گے تو ملاقات ہو جائے گی، یہ اس میں داخل نہیں، بلکہ عین ادب سے خود قرآن کریم نے لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے، عین ادب ہے، اور خود قرآن کریم نے لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوں تو ان کو آواز دے کر بلانا ادب کے خلاف ہے، بلکہ لوگوں کو چاہیے کہ انتظار کریں، جس وقت آپ اپنی ضرورت کے مطابق باہر تشریف لائیں اس وقت ملاقات کریں۔ آیت یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بعض اوقات کسی انصاری صحابی کے دروازہ پر پوری دوپہر انتظار کرتا رہتا ہوں،
کہ جب وہ باہر تشریف لائیں تو ان سے کسی حدیث کی تحقیق کروں، اور اگر میں ان سے ملنے کے لیے اجازت مانگتا تو وہ ضرور مجھے اجازت دے دیتے، مگر میں اس کو خلاف ادب سمجھتا تھا، اس لیے انتظار کی مشقت گوارا کرتا تھا۔ صحیح بخاری۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم۔ متاع کے لغوی معنی کسی چیز کے برتنے، استعمال کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے ہیں، اور جس چیز سے فائدہ اٹھایا جائے اس کو بھی متاع کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں متاع کے لغوی معنی ہی مراد ہیں، جس کا ترجمہ برت سے کیا گیا ہے، یعنی برتنے کا استحقاق۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب استئذان کی آیات مذکور نازل ہوئیں جن میں بغیر اجازت کے کسی مکان میں داخل ہونے کی ممانعت ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس ممانعت کے بعد قریش کے تجارت پیشہ لوگ کیا کریں گے؟ صفحہ نمبر 63۔ کیونکہ مکہ اور مدینہ سے ملک شام تک ان کے تجارتی سفر ہوتے ہیں، اور اس راستہ میں جا بجا ان کے مسافر خانے بنے ہوتے ہیں جن میں دوران سفر وہ لوگ قیام کرتے ہیں، ان میں کوئی مستقل رہنے والا نہیں ہوتا، تو وہاں استئذان کی کیا صورت ہوگی؟ اجازت کس سے حاصل کی جائے گی؟ اس پر آیت مذکور نازل ہوئی۔ روا ابن حاتم مظہری۔ اس شان نزول کے واقعے سے معلوم ہوا کہ آیت میں بیوت غیر مسکونہ سے مراد وہ مکانات اور مقامات ہیں جو کسی خاص فرد یا قوم کے لیے خصوصی طور پر رہائش گاہ نہیں، بلکہ افراد قوم کو عام اجازت وہاں جانے، ٹھہرنے اور استعمال کرنے کی ہے، جیسے وہ مسافر خانے جو شہروں اور جنگلوں میں اسی غرض کے لیے بنائے گئے ہوں، اور با اشتراک علت عام مسجد، خانقاہیں، دینی مدارس، ہسپتال، ڈاکخانہ، ریلوے اسٹیشن، ہوائی جہازوں کے مستقر اور قومی تفریحات کے لیے جو مکانات بنائے گئے ہوں، غرض رفع عامہ کے سب ادارے اسی حکم میں کہ وہاں ہر شخص بلا اجازت جا سکتا ہے۔ ایئرڈروم یعنی ہوائی اڈے کہ جس حصہ میں جانے کی محکمہ کی طرف سے اجازت نہ ہو، وہاں بغیر اجازت کے جانا شرعاً جائز نہیں۔ مسئلہ 13۔ اسی طرح مساجد، مدارس، خانقاہوں، ہسپتالوں وغیرہ میں جو کمرے وہاں کے منتظمین یا دوسرے لوگوں کی رہائش گاہ کے لیے مخصوص ہوں، جیسے مساجد، مدارس اور خانقاہوں کے خاص حجرے یا ریلوے ایئرڈروم اور ہسپتالوں کے دفاتر اور مخصوص کمرے جو مریضوں یا دوسرے لوگوں کی رہائش گاہ ہیں، وہ بیوت غیر مسکونہ کے حکم میں نہیں بلکہ مسکونہ کے حکم میں ہیں۔ ان میں بغیر اجازت جانا شرعاً ممنوع اور گناہ ہے۔ استئذان سے متعلق چند دوسرے مسائل۔ جبکہ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ استئذان کے حکام شریعہ کا اصل مقصد لوگوں کو ایذا رسائی سے بچانا اور حسن معاشرت کے اعدام سکھانا ہے۔ اشتراک کی علت سے مسائل ذیل کا حکم بھی معلوم ہو گیا۔ ٹیلی فون سے متعلق بعض مسائل۔ مسئلہ 1۔ کسی شخص کو ایسے وقت ٹیلی فون پر مخاطب کرنا جو عادتاً اس کے سونے یا دوسری ضروریات میں یا نماز میں مشغول ہونے کا وقت ہو، بلا ضرورت شدیدہ جائز نہیں، کیونکہ اس میں بھی وہی ایذا رسانی ہے جو کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے اور اس کی آزادی میں خلل ڈالنے سے ہوتی ہے۔ مسئلہ 2۔ جس شخص سے ٹیلی فون پر بات چیت اکثر کرنا ہو تو مناسب یہ ہے کہ اس سے دریافت کر لیا جائے کہ آپ کو ٹیلی فون پر بات کرنے میں کس وقت سہولت ہوتی ہے، پھر اس کی پابندی کریں۔ صفحہ نمبر 64۔ مسئلہ 3۔ ٹیلی فون پر اگر کوئی طویل بات کرنا ہو تو پہلے مخاطب سے دریافت کر لیا جائے کہ آپ کو ذرا سی فرصت ہو تو میں اپنی بات عرض کروں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی آنے پر آدمی طبعاً مجبور ہوتا ہے کہ فوراً معلوم کرے کہ کون کیا کہنا چاہتا ہے، اور اس ضرورت سے وہ کسی بھی حال میں اور اپنے ضروری کام میں ہو تو اس کو چھوڑ کر ٹیلی فون اٹھاتا ہے۔ کوئی بے رحم آدمی اس وقت لمبی بات کرنے لگے تو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ مسئلہ 4۔ بعض لوگوں کی ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی رہتی ہے اور کوئی پرواہ نہیں کرتے، نہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے، کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ اسلامی اخلاق کے خلاف اور بات کرنے والے کی حق تلفی ہے، جیسی حدیث میں آیا ہے اِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یعنی جو شخص آپ کی ملاقات کو آئے اس کا تم پر حق ہے کہ اس سے بات کرو اور بلا ضرورت ملاقات سے انکار نہ کرو۔ اسی طرح جو آدمی ٹیلی فون پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اس کا حق ہے کہ آپ اس کو جواب دیں۔ مسئلہ 5۔ کسی کے مکان پر ملاقات کے لیے جاؤ اور اجازت حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہو تو گھر کے اندر نہ جھانکو، کیونکہ استئذان کی مصلحت تو یہی ہے کہ دوسرا آدمی جو چیز آپ پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا آپ کو اس کی اطلاع
نہ ہونی چاہیے۔ اگر پہلے ہی گھر میں جھانک کر دیکھ لیا تو یہ مصلحت فوت ہو جائے گی۔ حدیث میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے۔ روا البخاری و مسلم عن سہل بن سعد الساعدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کسی کے پاس جاتے اور اجازت حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو دروازے کے بالمقابل کھڑے ہونے، یعنی بالکل سامنے کھڑے ہونے کے بجائے دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر استئذان فرماتے تھے۔ دروازہ کے بالکل سامنے کھڑے ہونے سے اس لیے اجتناب فرماتے کہ اول تو اس زمانے میں دروازوں پر پردے بہت کم تھے، اور پردہ بھی ہو تو ہوا سے کھل جانے کا احتمال بہرحال ہے مظہری۔ مسئلہ 6، جن مکانوں میں داخل ہونا آیات مذکور میں بغیر اجازت کے ممنوع قرار دیا گیا ہے، یہ عام حالات میں ہے۔ اگر اتفاقاً کوئی حادثہ، آگ لگنے یا مکان منہدم ہونے کا واقعہ پیش آ جائے تو اجازت کے بغیر اس میں جا سکتے ہیں اور امداد کے لیے جانا چاہیے مظہری۔ مسئلہ 7، جس شخص کو کسی نے بلا کر بھیجا ہے اگر وہ اس کے قاصد کے ساتھ ہی آ گیا تو اب اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، قاصد کا آنا ہی اجازت ہے۔ ہاں اگر اس وقت نہ آیا، کچھ دیر کے بعد پہنچا تو اجازت لینا ضروری ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعی احدکم فجاء مع الرسول فإن ذلك له اذن، یعنی جو آدمی بلایا جائے اور وہ قاصد کے ساتھ ہی آ جائے تو یہی اس کے لیے اندر آنے کی اجازت ہے۔ روا ابو داؤد و مظہری۔ صفحہ نمبر 65۔ سوال نمبر 7، درج ذیل قرآنی آیات کا ترجمہ و تفسیر کیجیے۔ اور یہ سوال سالانہ امتحانات 2007 اور 2010 میں آیا ہے، اور 2014 میں بھی۔ 2007، 2010 اور 2014 کے سالانہ امتحانات میں یہ سوال آیا ہے کہ درج ذیل قرآنی آیات کا ترجمہ و تفسیر کیجیے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منها ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آباء بعولتہن او ابنائہن او ابناء بعولتہن او اخواتہن او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء ولا یضربن بأرجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ جواب اور ترجمہ اس کا یہ، کہہ دے ایمان والوں کو نیچی رکھیں ذرا اپنی آنکھیں، یعنی کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور تھامتے رہیں اپنے سطر کو، ویحفظوا فروجہم، اس میں خوبی ستھرائی ہے، ذالک ازکی لہم، ان کے لیے بے شک اللہ کو خبر ہے جو کچھ کرتے ہیں، ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اور کہہ دے ایمان والیوں کو نیچے رکھیں ذرا اپنی آنکھیں اور تھامتی رہیں اپنے ستر کو، اور نہ دکھلائیں اپنا سنگھار مگر جو چیز کھلی ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو کھلی چیز ہے اس میں سے، اور ڈال لیں اپنی اوڑھنی اپنے گربان پر، اور نہ کھولے اپنا سنگھار اپنے خامند کے آگے یا اپنے باپ کے یا اپنے خامند کے باپ کے یا اپنے بیٹے کے یا اپنے خامند کے بیٹے کے یا اپنے بھائی کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے ہاتھ کے مال کے یا کاروبار کرنے والوں کے، جو مرد کے جو کچھ غرض نہیں رکھتے، یعنی وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ، یا اپنے ہاتھ کے مال کے یا کاروبار کرنے والوں کے جو مرد کے جو کچھ قرض نہیں رکھتے، یا لڑکوں کے جنہوں نے اپنی ابھی نہیں پہنچانا عورتوں کے بھید کو، اور نہ مارے زمین پر اپنے پاؤں کو کہ
جائے جو چھپاتی ہیں اپنے سنگار، اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب مل کر اے ایمان والو تاکہ تم بھلائی پاؤ۔ یعنی اب الطفل من رجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ خلاصہ تفسیر، حکم ششم عورتوں کے پردہ کے احکام، یعنی چھٹا حکم عورتوں کے پردہ احکام کے متعلق۔ آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، یعنی جس عضو کی طرف مطلقاً دیکھنا ناجائز ہے اس کو بالکل نہ دیکھیں۔